بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمالیہ ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان شاہنواز عادل۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں کچھ دن پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ پروگرام تاخیر کا شکار ہوا، اور تاخیر اس میں ایک اور وجہ بھی تھی تاکہ اس پروگرام کو بیسکلی اور تفصیلی طور پہ جانچا جائے کہ جو آج کا پروگرام کر رہے ہیں اس ٹاپک کو کون سا رخ دیا جا رہا ہے۔ پروگرام جو آج کا ہمارا ہے وہ گزشتہ روز جو گولے پالس میں ایک گاڑی حادثے کا شکار ہوئی تھی پولیس موبائل، اس حوالے سے ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جس کو راز رکھا جا رہا ہے، جس پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، جس کو پردے میں لپیٹا جا رہا ہے۔ آج ہم ان باتوں کو ایکسپلور کریں گے۔ ناظرین، یہ جو گاڑی حادثے کا شکار ہوئی تھی، بہت ساری گاڑیاں حادثے کا شکار ہوتی ہے، لیکن یہاں کچھ سین اور تھا۔ اس گاڑی کو ڈرائیو کرنے والا جو پولیس اہلکار تھا وہ کوئی ڈرائیور نہیں بھرتی ہوا تھا، نہ کہ وہ کوئی پولیس میں ایز اے ڈرائیور تھا، نہ ایز اے کانسٹیبل تھا، وہ ایک مالی تھا۔ یہاں پہ سوال یہ جنم لے رہا ہے کہ یہ مالی گاڑی کیوں چلا رہا تھا؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری گاڑیاں تو کوئی بھی چلا لیتا ہے، لیکن جب حادثے کا شکار ہوتی ہیں پھر جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اس شعبے کے، وہ یا تو اس لوور طبقے کے یا گریڈ 4 کے جو ملازمین ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں، جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو آگے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے حسن فاروق عثمانی ہیں، ہمارے جرنلسٹ دوست بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، بہت شکریہ حسن صاحب۔ کیا دیکھتے ہیں اس حادثے کے پس منظر کیا ہے، کیا وجوہات بنی گاڑی جو حادثے کا شکار ہوئی، اور کیا اس گاڑی کے اپنے ڈرائیور نہیں تھے؟ جی شاہنواز، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے یہ ساری تفصیلات بتائیں، لیکن ہمارے علم میں ایک دو چار اور باتیں وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ مبینہ طور پر ڈی پی او صاحب نے دو جو ان کے ایکچوئل جو گاڑی کے ڈرائیور حضرات تھے ان کا تبادلہ کر دیا تھا، وہ ایک مالی کے حوالے گاڑی کر دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مالی کا کام گاڑی چلانا نہیں ہوتا ہے، اس کا کام پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے۔ تو وہ پودوں کو پانی دینے کی بجائے جب ایک بندہ گاڑی پہ آپ بٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ حادثے کا شکار بھی ہوگا۔ حادثے کے شکار ہونے کے بعد پھر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے وہ معاملات جو ہے وہ لٹکانے کی کوشش کی۔ اور یہ سب سے بڑا افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک آفیسر جو کہ ایک لوور کلاس بندے کو اٹھا کے جو ہے نا وہ اس کا ذمہ دار بنا کے آگے پیش کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی کی انتہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک غریب طبقے کے بندے کو اس طرح جو ہے نا وہ بدنام کرنا اور پھر جو ہے نا اس کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ سب سے زیادہ زیادتی والی بات حسن ہے۔ صاحب، ایک اور بات بھی ہے، میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو گاڑی ہے جو حادثے کا شکار ہوئی تھی کچھ عرصہ قبل بتایا جا رہا ہے، ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس گاڑی کو جو پرانا ڈرائیور تھا، آئی تھنک محمد اقبال نامی کوئی کانسٹیبل تھا، وہ بھی کانسٹیبل ہی چلا رہے تھے، وہ کوئی پراپر ڈرائیور نہیں تھے، ڈرائیور نہیں اپائنٹ ہوئے تھے۔ اور اس گاڑی کے بارے میں اس نے رپورٹ بھی دی تھی کہ یہ گاڑی خراب ہے، لیکن سر یہاں پہ ایک اور بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ اکیلا اس گاڑی کو لے کر کہاں جا رہا تھا؟ کیا وہاں کا ایس ایچ او جو ہے یا دیگر کانسٹیبل جو ہے، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے، کیا یہ گشت پہ تھے، پیٹرولنگ پہ تھے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ بندہ اکیلا کہیں بھی کوئی مالی گاڑی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، پولیس وین؟ نہیں، یہ تو بالکل قانون میں بھی یہ بات نہیں، اور اخلاقی طور پہ بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پراپر ڈرائیور رکھا جاتا ہے تو اس کے حوالے گاڑی کی جاتی ہے۔ یہاں بھی جو معاملہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں وہ کچھ الٹا نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ ابھی مختلف جو ہے نا بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم شادی میں گئے تھے، کبھی کہتے ہیں فلاں دعوت میں گئے تھے، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی گیٹ میں جو ہے نا وہ بندے کو گاڑی لگی ہے جا کے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ ناسمجھی میں جو ہے نا گاڑی جو ہے دریا بہت ہو، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں آ رہی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ اس میں سراسر جو ہے وہ غلطی ہے ڈی پی او صاحب کی، کیونکہ ڈی پی او صاحب نے اپنے دو جو ڈرائیور حضرات تھے مبینہ طور پہ ان کو ٹرانسفر کر دیا اور تھا۔ جو بہانے، جو ہیلے بہانے وہ بنا رہے ہیں حسن، دیکھے ہم دعوت پہ جا رہے تھے، شادی پہ جا رہے تھے، آپ سرکاری گاڑی کو کیوں دعوت اور شادیوں پہ اور ایسی تقریبات پہ لے وہ استعمال؟ اب وہ اپنی یہ جگہ الگ پہ بات بات ہے۔ ہے۔ اب ناظرین، یہ حادثہ ہوا اور حادثے میں جو اہلکار تھا، جو ابھی تک اس کی ناش نہیں ملی، میں ان کے گھر سے ہو کے آیا ہوں۔ وہ ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اب سن کوٹے پہ اپوائنٹ ہوئے تھے، سال بھی ان کا پورا نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ سب سے بڑی افسوسناک بات کیا ہے؟ سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اب لوگ کے پی کوہستان کا جو پولیس پیج ہے، آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس پہ بھی بار بار یہی مینشن کیا جا رہا تھا کہ ڈیڈ باڈی کی تلاش جاری ہے، ڈیڈ باڈی کی تلاش جاری ہے، کس کی ڈیڈ باڈی، کہاں، کون، کیا، یہ کبھی اس میں ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم اسکرین پہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے بھی، دیکھیں یہ ان کے آفیشیل سٹیٹمنٹ ہیں، اس میں یہ بالکل نہیں بتایا جا رہا کہ کیا یہ بندہ پولیس میں کس عہدے پہ فائز تھا، اس کے فرائض کیا تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے حسن صاحب،
ये आदमी जो था, इसके लिए कोहिस्तान भर में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना पालस से उठाया गया इसके ऊपर, इसके लिए आवाज़ उठाई इसके हक में, ना इसके हक में जालकोट से आवाज़ उठाई गई, अपर कोहिस्तान से, ना लोअर कोहिस्तान से आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि वजह सिर्फ एक ही है मेरी नज़र में, क्या वो एक लोहार का बेटा था। लेकिन अब हसन उनकी फैमिली में आप जाएं तो आज चौथा पांचवा रोज़ है, बिना नाश के वो लोग बस रोए जा रहे हैं, उनकी फरियादें सुनने वाला कोई नहीं है। क्या समझते हैं, ये इस बंदे के साथ सरासर नाइंसाफ़ी नहीं है, पूरा कोहिस्तान इस मामले पे चुप है? नहीं जी, मैं इसको नाइंसाफ़ी नहीं समझता हूँ, ये इंसाफ का तकाजा है क्योंकि हम कोहिस्तान में रहते हैं। कोहिस्तान में इंसाफ ये है कि किसी मलक के ऊपर बात आए तो हमने सब ने इकट्ठे होना है, चाहे वो लीगल काम करे या इलीगल काम करे। गवर्नमेंट को दबाने के लिए हम लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये हमारी रिवायात हैं और हम इन रिवायत के पाबंद हैं। हम कभी भी किसी गरीब के लिए आवाज़ नहीं उठाते, हम इसके भी पाबंद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह होना चाहिए इस बंदे के साथ, क्योंकि गरीब तबका का बंदा है तो इसके लिए क्यों लोग बोलें, किस वजह से बोलें। कोई फेम नहीं मिलेगा, कोई वाहवाही नहीं मिलेगी, कोई शोहरत नाम नमूद नहीं मिलेगा, तो पागल हैं लोग के उठ के इनके गरीब के लिए वो खड़े हो जाए। वो भाई वो मलकों के लिए खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे मलक लोगों को बुलाते हैं, बकरे ज़िबा करते हैं उनके लिए, बेश कीमत जो है ना तहफ़ देते हैं उन्हें। फिर उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फिर बड़े बड़े मीडिया वालों को बुलाते हैं, वो प्रोग्राम में लोगों को दिखाते हैं कि देखिए जी हम कितने पावरफुल लोग हैं, हमने पूरे कोहिस्तान को इकट्ठा किया है। और ये हर बार इसी तरह होता आ रहा है। तो हम तो अपनी रिवायत के अमीन हैं, हम तो अपनी रिवायत निभा रहे हैं। अब आप इसको अगर कहते हैं कि जी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो नाइंसाफ़ी तब होगी जब हमारी रिवायत इस टाइप की ना हो। हमारी रिवायत जो पीछे से चले आ रहे हैं, हाँ अलबत्ता अगर ये शिकायत आप करें कि ये पीछे से हमारी रिवायात गलत हैं, तब आप कह सकते हैं कि जी ये बिल्कुल ज़्यादती हो रही हसन साहब, अब तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा मौका भी था, क्योंकि आप देख रहे हैं रिसेंटली यहाँ पे सिगलू में एक इशू चल रहा था, उसके लिए पूरा कोहिस्तान यूनाइट हो चुका है और स्टिल दे आर इन एबटाबाद, वो कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं, दूसरों से। यहाँ पे चले इन लोगों ने ना भी किया, लेकिन इस वक्त जो पालस के अहम शख्सियात हैं, मौलाना असमतुल्लाह साहब हैं, मुफ्ती उबैद रहमान वहाँ के एमपीए साहब हैं, वो पराए मामलों में भागे दौड़े जा रहे हैं, लेकिन चराग तले अंधेरा, इनके बारे में क्या कहेंगे, जिसको अपने घर की फिक्र नहीं है कि वहाँ एक जो भी था वो एक लोहार था, कोई पर पालस का तो था, वो बंदा तो था जिसकी अभी तक लाश नहीं मिली, इसको क्यों एक गैर जिम्मेदारी तौर पर उसको एक जिम्मेदारी दी है। गई सर जो ये इसका ये बना ही नहीं ये है? ये चीज़ें तो मैं अपने साथ रख चुका हूँ, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि जी। अगर यहाँ पे ये मुफ्ती उबैदुर्रहमान साहब का बेटा भतीजा होता, मौलाना असदुल्ला का बेटा भतीजा होता, या आपके कोले का कोई ताकतवर तरीन तबके का कोई बंदा होता, या बड़ी कौम से इनका ताल्लुक होता, या जिसका बड़ा वोट बैंक होता, तो जाहिर सी बात है फिर लोगों ने बोलना था। इस बेचारे के शायद मेरे ख्याल में 8-10 वोट होंगे, और वो वोट भी उन्होंने वैसे ही देना है उन लोगों को जो लोग खड़े होंगे वहाँ से इलेक्शन में। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ जो बेहिसी है, वो बेहिसी इस हद तक पहुँच चुकी है कि हम गरीब के लिए आवाज़ उठाना गुनाह अज़ीम समझते हैं। और यकीन मानिए कि अभी स्क्रीन पे तो कोई नहीं बोलेगा, कमेंट्स में भी हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, लेकिन दिल में हर बंदा मुझे और आपको गाली दे रहा हो, यार क्या पागल लोग हैं यार, फजूल लोग हैं, इसके लिए लोहार के लिए बात कर रहे हैं। लोहार मर गया, क्या हो गया लोहार मर गया तो? ये इस तरह का हमारा माशरा है। अल्लाह माफ़ करे, इस माशरे में हम जी रहे हैं। और यकीन मानिए कि बात चीज़ें इस तरह होती हैं कि इंसान को दर्द होता है, तकलीफ़ होती है अंदर से। लेकिन हम इस माशरे के लिए जितना हमसे हो सकता है हम इसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं, इस पे बात भी करते हैं, हम इसके लिए लड़ते भी हैं लोगों से। बेसिक वजह यही है कि आप ये चीज़ याद रखें, जब भी आप किसी बड़े पे हाथ डालेंगे, किसी बड़े के खिलाफ बात करेंगे, तो ये पूरा कोहिस्तान इकट्ठा हो जाएगा। और बिल्कुल, इसकी यही रिसेंटली यहाँ मिसाल यही जो है अलमिया वो है यहाँ पे। हसन साहब, एक और बात कि देखें, हमारे लोग तो ना बोले, अलबत्ता एक उम्मीद, लास्ट जो होप बचती है वो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो सरकारी इदारे हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि जो डीपीओ साहब हैं कोलाई पालस के, सलमान साहब, उन्होंने उस थाने के एसएचओ और कुछ एहलकारों को, तकरीबन 4 अफराद को सस्पेंड किया है इस मामले में। लेकिन बात ये है, यहाँ पे फिर वही सवाल जन्म लेता है, क्या जो मुतल्लिका ड्राइवर्स थे उनका जो तबादला था वो तो एसएचओ नहीं कर सकता, वो ना ही एसआई कर सकते हैं, ना ही कोई हेड कांस्टेबल कर सकता है। तो इस मामले का जिम्मेदार तो जहाँ देखा जाता है जो जिले का सरबराह होता है वही होता है, क्योंकि उसको हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस के लिए रखा जाता है, उसे इतनी बड़ी तनख्वाहें दी जा रही है, मराहत दी जा रही हैं, उनको पावर्स दिए, अथॉरिटीज दी जाती हैं। अब क्या लगता है, ये इंसाफ जायज़ है कि इन 2-3 लोगों को सस्पेंड करके ये मामला नहीं, ऐसे नहीं, निपटा दिया ये जाए? तो क्या कतई डीआईजी को एक्शन लेना चाहिए इस बारे में? बिल्कुल, ये डीआईजी को एक्शन लेना चाहिए, आईजी को एक्शन लेना चाहिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक्शन लेना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखें,
ذمہ دار DPO صاحب ہیں، غلطی ان کی ہے، لوگوں کو 2 بندوں کو انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے مبینہ طور پر، تو پھر SHO کو یا متعلقہ اور مطلب کسی اور بندے کو یہاں پہ کیا تک بنتی ہے کہ ان کو آپ سسپینڈ کریں؟ بھائی اگر آپ کو اتنی، اگر آپ کو زیادہ فکر ہے انصاف کی، تو آپ خود ریزائن کریں، بیٹھ جائیں اپنے گھر پہ، کیونکہ یہ تو DPO صاحب کی غلطی ہے اس میں کسی SHO یا کسی اور بندے کی کیا غلطی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے گاڑی دی ہوئی ہے ان کو چلانے کے لیے کہ آپ نے یہ 2 گاڑیاں رکھنی ہیں، تو گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی دینا آپ کا کام ہے، DPO کا کام ہے۔ اگر DPO وہاں پہ نہیں دے گا تو پھر اس طرح کے حادثات واقعات تو ہوتے رہیں گے۔ آبویسلی سر یہ بات بھی ہے، اگر آپ کے پاس ڈرائیورز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لکھ کے دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس ڈرائیور نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے پورے کولائی پالس کی ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں، 200 سے 300 کی نفری بھی نہیں ہے اتنے بڑے ڈسٹرکٹ میں۔ اگر آپ کے پاس متعلقہ پوسٹ کے لوگ نہیں ہیں تو آپ نے لکھ کے دینا ہوتا ہے اپنے سینئرس کو کہ سر ہمارے پاس جو ہے ڈرائیور نہیں ہے، ہمارے پاس مالی نہیں ہے، ہمارے پاس کوک نہیں ہے، لکھ کے دیں۔ اور MPA کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے مطابق ایسے نہیں بنائے حکومت سے اس بالکل، کی پوسٹیں لیں، یہ میں یہاں لیکن پہ یہ نہیں کیا جا رہا، کئی سالوں سے نہیں کیا نہیں، جا بالکل رہا۔ بالکل، یہ ہمارے تینوں ڈسٹرکٹ کے جو افسران ہیں بالا، جی یہ ان تینوں کی غلطی۔ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت پولیس کا نائب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، اس کے کیا کہتے ہیں مالی ہونے چاہیے، وہ مالی بھی نہیں ہے ان کے پاس، ساتھ میں ان کے لیے اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو کافی ساری ان کی وہ سے سیٹیں، جیسے وائرلیس آپریٹر وائرلیس ہوتے ہیں وہ بھی آپریٹر نہیں ہے، کانسٹیبل، یہاں وہ کسی کا ویکینڈ کام ہے کسی کو ساری، پکڑا دیا جاتا ہے، یہ بس یہ ایک چیز ہے۔ بن گیا ابھی ہے۔ اب وائرلیس اس کے اوپر میرے خیال میں 12 سے 15 بندوں کی نفری چاہیے ہوتی ہے، نہیں جی ہے ان کے پاس، عام لوگ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں ابھی، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی تو کوتاہی کی ضرورت میں آتی ہے، جی کیونکہ بالکل۔ یہ آفیسر کا کام ہے۔ اور یعنی یقین مانیے کہ میری آفیشل بندے سے بات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے یار میں حیران ہوں، یہ کوہستان میں جو آفیسر آتے ہیں کرتے کیا یہاں پہ آ کے، کہ وہ اپنا اسٹاف جو ہے نا، وہ جو ضروری اسٹاف وہ بھی پورا نہیں کرتے، یہ کرتے کیا سر یہاں پہ آ کوہستان کے؟ کو دیے بھی وہی آفیسر جاتے ہیں جن کے گنتی کے دن رہتے ہیں، وہ یہاں کے اپنے آخری دنوں میں اللہ اللہ، آج تک کوئی PMS آفیسر یا CSS آفیسر، کوئی قابل آفیسر ایسا ہو جس کو اپنا ڈپارٹمنٹ بنانا ہو، جس کو اپنا ڈسٹرکٹ بنانا ہو، اس ٹائپ کے آفیسر تو ہمیں دیتے ہی نہیں ہے۔ جو بھی آفیسر آتا ہے اس کے چند گنتی کے دن رہ جاتے ہیں اور وہ یہاں سے اپنے ریٹائرمنٹ لے کے چل دیتا ہے۔ ناظرین آج کا جو پروگرام تھا اسی حوالے سے تھا۔ اب امید ہے DIG صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر صحیح انکوائری کریں گے، اس معاملے کی تہ تک جائیں گے، اور یہی معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے، اب ریسنٹلی، اب کل میں منسرا سے آ رہا تھا تو مجھے ایک گاڑی دکھی، ایک فیمیل گاڑی چلا رہی تھی۔ جب میں نے غور سے اسے دیکھا تو وہ جج صاحبہ کی گاڑی تھی اور اس کا بھی ڈرائیور نہیں تھا، وہ خود اس کو ڈرائیو کر رہی تھی، ساتھ اور بھی لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، کوئی شاید شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، آئی ڈونٹ نو، بٹ دیر واز نو ڈرائیور ان دیٹ کار، اور وہ مزے سے جا رہی تھی۔ اسی طرح دیکھتے ہیں بعض آفیسر ہوتے ہیں یا ان کے بیٹے گاڑیاں دوڑاتے ہیں یا ان کے یار دوست گاڑیاں دوڑا رہے ہوتے ہیں کبھی شادیوں کے لیے، اور جب ایسے حادثے کا شکار ہوتی ہیں گاڑیاں ان سے لگتی ہیں تو فوراً ڈرائیور کو بلاتی ہیں، ہاں یہ ڈرائیور کی غلطی ہے، یہ ڈرائیور نے ایسا کیا۔ ناظرین اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو MPAs ہیں اسپیشلی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دیگر مسائل چھوڑیں، ذرا اپنے علاقے میں بھی توجہ دیں۔ آپ کے علاقے میں اگر نفری کی کمی ہے تو DPO کے ساتھ مشورہ کریں، DIG کے پاس جائیں، IG کے پاس جائیں، اپنے لیے نفری منگوائیں، جو جس کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ آج کے پروگرام میں اتنا سر ہی۔ میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں جی تو ایڈ بالکل کرنا چاہوں گا، یہ سب سے بڑی شکایت جو ہے وہ مجھے اپنی صحافی برادری سے ہے کہ بالکل اس بات پہ کسی نے کوئی مطلب ہے کہ کوئی نہ پروگرام کیا، نہ آواز اٹھائی، نہ اس کے تہ تک جانے کی کوشش کی، کیونکہ وہی بات ہے کہ فین نہیں ہے یہاں پہ، کوئی چیز نہیں ہے، چمکتے جب دمکتے چہرے نہیں ہیں، سیاسی انوائرمنٹ نہیں ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام صحافی برادری سے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی لوگ ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں اس طرح کے، ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے پورے کولے پالس میں آج تک کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہی نہیں بنا۔ جب کسی سیاسی بندے کی وہ خوش آمدید کرنی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتے ہیں، جب کسی بیوروکریٹ کی چاپلوسیاں کرنی پڑتی ہیں تو ہر پتھر کے نیچے سے سوشل ایکٹیوسٹ نظر آتے ہیں، لیکن علاقے کی محرومیاں بیان کرنے کے لیے آپ کو پورے کولے پالس سے کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے اپنے میزبان شاہ نواز عادل کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔